الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں. دوستو اور بھائیو، اللہ حکم الحاکمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات پر فوقیت، عظمت اور بزرگی اور شرف عطا فرمایا، لیکن ان تمام اوصاف اور خوبیوں اور مقامات کے باوجود اللہ حکم الحاکمین خود ہی ارشاد فرماتا ہے: خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان انتہائی کمزور ہے، یہ ناتواں ہے، لاچار ہے، اس کے اختیار اور بس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین بھی ہے، اس نے اپنے
ناتواں بندوں کو، کمزور اور ضعیف بندوں کو اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے کے لیے بھی ایک مضبوط ہتھیار عطا کیا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ ایک بندہ مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ دعا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی کار خیر نہیں ہے جو زیادہ معزز ہو، مکرم ہو، عزت والا ہو۔ وہ عمل جو تمام اعمال میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، فرمایا الدعاء، وہ دعا ہے۔ اور دعا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ مومن کا ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء ينفع فیما نزل فیما لم ينزل، فرمایا دعا تو ایسا عمل ہے کہ اگر انسان پر کچھ مشکلات آ گئیں، کہ مصائب کا یہ گرفتار ہو گیا، فرمایا ان مصائب میں، ان مشکلات میں یہ دعا جو ہے اس کو فائدہ دیتی ہے۔ فیما لم ینزل، بلکہ مستقبل میں کچھ مسائل آنے والے تھے، کچھ مشکلات اس پر آنے والی تھیں، کچھ ایسے مصیبتیں اس کو گھیرنے والی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کی وجہ سے ان مصائب سے بھی اس کو نجات عطا فرما دی۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے اختصار سے کہتا ہوں، یہ دعا ایسا عمل ہے جو پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، جو غموں سے چھٹکارا دیتی ہے، جو انسان اپنے نیک اور دلی تمنائیں اور خواہشات کو اس کے ذریعے سے پورا کر سکتا ہے، وہ دعا ہے۔ بلکہ سب سے بڑھ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ انسان جس احسن عمل کے ساتھ، جس کار خیر کے ساتھ اپنے مقصد تخلیق کو انتہائی احسن انداز سے پورا کر سکتا ہے، وہ دعا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ایسا عمل ہے کہ جو حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، بلکہ یہ دعا تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس عبادت سے کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، من لم یسأل اللہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنے دست کو نہیں پھیلاتا، اللہ کے سامنے اپنی عرضیں نہیں سناتا، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ فَيَغْضَبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کیسے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ میرے سامنے اپنے دامن کو نہیں پھیلاتا، میرے سامنے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا اور عبادت کا یہ عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہوں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ مخاطب کرتا ہے کہ ربکم ادعونی، تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے مجھے پکارو، میرے سامنے اپنے مسائل کو رکھو، اپنی مشکلات اپنی مصائب سے نجات کے لیے میرا کنڈا اور دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہمیں اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، ہمیں کچھ بھی اس سے نہیں چاہیے، یہ تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں نا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ سیدخلون جہنم، سیدخلون جہنم، یہ انقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہنم میں نماز نہ پڑھنے والا بھی داخل ہوگا، جہنم میں رمضان کے اس بابرکت مہینے کے روزے نہ رکھنے والا بھی داخل ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی داخل ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں حج نہ کرنے والا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ و خیرات نہ کرنے والا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا، اللہ کے نواہی اس سے اجتناب نہ کرنے والا، فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ جہنم میں ویسے ہی پھینک دیے گئے نا، لیکن جو دعا سے تکبر کرنے والا ہے، جو دعا کا عمل نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ نہیں نہ پھیلاتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کیسے جائیں گے؟ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ان پر مہریں لگا لگا کر، ان کو ذلیل و رسوا کر کے، اور ساری دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی کی ان کے پیشانیوں ان کے ماتھوں پر مہریں لگا کے نشان زدہ کر کے جہنم میں پھینکے گا کہ جہنمی بھی پہچانیں گے یہ جہنمی کون آیا ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اپنے حاجات اور اپنی مناجات کو پیش نہیں کرتا تھا۔ دوستو اور بھائیو، یہ تو ایسا عمل خیر ہے، اگر کوئی اپنی قسمت کا رونا روتا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اگر کامیابی کامرانی حاصل ہو گئی، اگر اپنے کاروبار میں، اگر وہ اپنی فصل لینے میں کامیاب ہو گیا، کاروبار میں منافع آ گیا، تو پھر یہ کہتا ہے یہ میری پلاننگ تھی، میں نے پلان ہی ایسے اچھے انداز سے کیا تھا۔ پھر اپنی شیخیاں بکھیرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، اور جب کبھی نقصان ہو جائے پھر کہتا ہے قسمت میں ایسے لکھا تھا۔ پھر یہ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، نقصان کو اللہ کی طرف اور فائدے کو اپنی طرف۔ دوستو اور بھائیوں، نفع و نقصان سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدہ الخیر، وہ اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر اور بھلائی ہے، وہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا ہے۔ اور میں سنو، کامیاب ہو تو تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے، ناکام اور نامراد ہو تو تب بھی اپنے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اعمال کی نحوست تم پر طاری کر دی ہے۔
فرمایا سنو، اگر تم قسمت کے ڈنڈورے پیٹتے ہو نا کہ میری قسمت میں ایسے لکھا تھا، میں تو ہوں بدقسمت، میں تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے۔ آؤ آج میں تمہارے سامنے وہ نسخہ کیمیا لے کر آیا ہوں، اگر تم نے اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس عمل کو اپنا لیا، اس پر عمل کرنے لگے، تو یقین جانے تمہاری قسمتیں اگر خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھی بنا دے گا۔ اللہ اللہ، آپ کہیں گے تقدیر کا لکھا تو کوئی ٹال نہیں سکتا، قسمت جو لکھ دی گئی اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ دعا ایسا عمل ہے، مومن کا ایسا ہتھیار ہے، فرمایا اگر کوئی مومن اس کو صحیح معنوں میں اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی خراب قسمت کو اچھی قسمت بنا دیتا ہے، اللہ اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیوں؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے یثبت اللہ الذین، اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کیونکہ اللہ کے پاس یہ ساری کتابیں ہیں، یہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے جس میں اللہ نے فیصلے کر رکھے ہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جو اللہ نے لکھ دیا اس کو مٹانے پر بھی قادر وہ اللہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے نعت کے وحی نے زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ قدر، یہ تقدیر، یہ قسمت، یہ اللہ کے قضاء کے فیصلے وہ اگر تبدیل ہو سکتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے میں آج قرآن سے ہی، میں آج احادیث کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے چند ایک ایسے واقعات رکھنا چاہتا ہوں، چند ایک ایسے دلائل رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ نے اپنی تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل کیا۔ اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے، لیکن جب بندہ مومن نے خلوص دل کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلا دیے، اپنا دامن، اپنی خالی جولی اس کے سامنے پھیلائی، اللہ رب العالمین جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، وہ اللہ رب العالمین بڑا حیا والا ہے، وہ بڑا کرم والا ہے، یستحیی ان یرفع یدی یردہما صفرا خائبین، فرمایا وہ رب ایسا کریم ہے، وہ ایسا حیا والا ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس لٹا دے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ اس کائنات کی سب سے برگزیدہ جماعت، اس کائنات کی سب سے متقی پرہیزگار تقوی والی جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں،
عام لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں سنانے لگا۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی برگزیدہ جماعت پیغمبروں کی جماعت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کانوا یسارعون فی الخیرات۔ وہ انبیاء وہ اللہ کے رستے میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی ان کو جب بھی ضرورت پڑی نا اپنے رب کو پکارنے کی تو وہ اللہ کے سامنے رغبت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ اور اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کے دروازے پر آ گئے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ ان میں سے ایک پیغمبر اولاد کا جواب ہو گیا، بیوی بانجھ ہے نا، ایک دن اپنی مکفولہ سیدہ مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی بے موسم پھل اللہ سے مانگ لوں۔ اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، ان کا انداز ہمارے لیے سبق بنا کر پیش کر دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے دربار پر آ گئے۔ اللہ کو وہ انداز اتنا پیارا لگا، تہجد کا ٹائم محراب میں آ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے نا اور خود اعتراف کرتے ہیں، اے میرے مولا کریم، میں ان چیزوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر چاندی چمکنے لگی۔ اے میرے مولا کریم، میں اعتراف کرتا ہوں نا کہ میری عورت بھانجے اولاد جننے کے قابل نہیں رہی، لیکن میرے مولا میں تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکارنے سے مایوس نہیں ہوا، میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں اور تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ مجھے تنہا نہ اس دنیا سے لے کے جانا، بلکہ مجھے وارث عطا کر دینا۔ اور وراثت کس چیز کی؟ نہ میرے پاس پراپرٹی جائیداد، نہ مال و دولت، نہ زمینیں، نہ مال مواشی، بلکہ فرمایا یارثنی ویرث من آل یعقوب۔
اے اللہ میں اپنی وراثت کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور وراثت کیا ہے؟ نبوت کی وراثت۔ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا کرنا، اور بیٹا بھی ایسا جس کو تو نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، غور کیجئے، سیدنا زکریا اولاد کی عمر سے گزر گئے، خود اعتراف کر رہے ہیں، اور بیوی جو جوانی میں اولاد نہ جن سکی، اب بڑھاپے کی اولاد میں، بڑھاپے کی عمر میں یہ کیسے اولاد جنے گی؟ خود اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے کہا، اے اللہ میں تیرے فضل سے مایوس نہیں ہوں، میرے مولا میں پورے یقین کے ساتھ آیا، اور مجھے یہ بے موسمہ پھل عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، آج غیروں کے پاس جاؤ گے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں اولاد نہیں ملے گی، کیوں؟ اولاد تو میرا رب دیتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرماتا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ وہ میرا رب ہی نا جو کسی کو بیٹیاں ہی عطا کر دیتا ہے، وہ میرا رب ہی ہے جو کسی کو صرف بیٹے ہی عطا کرتا ہے، او میرا اللہ ہی ہے جو جس کو ملی جلی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ میرا رب ہی ہے جس کو چاہے تو صاف جواب دے دیتا ہے، تیرے لیے نہ بیٹا نہ بیٹی ہے، جاؤ اب دنیا میں ڈاکٹروں سے، اطباء سے، حکیموں سے علاج کروا لو، اور جاؤ جن کو تو سمجھتا ہے اولاد دینے والا ان کے بھی دروازے و کنڈے کھٹکھٹا لو۔ نہیں، میں نے تجھے جواب دے دیا، اب تجھے کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی اولاد بھی نہیں دے سکتا، کیوں؟ انہو علیم قدیر، وہ میرا مالک جانتا ہے تیرے لیے بہتر کیا ہے، تجھے بے اولاد رکھنا ہے یا تجھے اولاد دینا ہے۔ علیم، وہ جانتا ہے اس کی حکمت، قدیر، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، بانجھ کو بھی اولاد کے قابل کر دے۔ اور پھر کیا، جب رب کا دربار کھٹکھٹایا نا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس انداز سے رو رو کر دعائیں کی، میرے رب کو بھی رحم آ گیا۔ میرے رب نے، جس نے جوانی میں لکھ رکھا تھا کہ اب ان کو اولاد نہیں دینی، لیکن آج زکریا نے دعائیں کی، اللہ نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیّا۔ اے میرے زکریا، تو نے مجھ سے مانگا، میں تجھے بیٹا دیتا ہوں، اور ایسا بیٹا دیتا ہوں کہ بچپن سے ہی میں نے عمومی طور پر نبیوں کو نبوت دی تو 40 سال میں، لیکن تو نے مجھ سے دعا ہی ایسے کی ہے کہ اپنی وراثت کا
وارث مانگا اور تیری وراثت بھی نبوت ہے، اس لیے میں تجھے بیٹا دے رہا ہوں جس کو بچپن سے ہی نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ سے مانگو گے ایسے بیٹے ملیں گے۔ فرمایا پھر اللہ نام بھی دیا، اللہ نے نام بھی دیا، اور اللہ خود کہتے ایسا نام دیتا ہوں من قبل سمیہ، اس سے پہلے کائنات نے نام ہی نہیں ایسا سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، جب رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اللہ اس دعا سے تمہاری قسمت کو پھیر دے گا۔ اور رب کے دروازے پر میں پڑھ رہا تھا اللہ کا قرآن ایک اور نبی کا واقعہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ صدقے جاؤں، قربان ہو جائیں، اللہ کے انبیاء کیسے مؤدب، کیسے ادب و احترام والے، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ 1 2 3 مہینے نہیں، 1 2 3 4 سال نہیں، مفسرین نے لکھا 18 سال کا بیمار ایوب، اور بیماری جب آئی اس سے پہلے حالت کیسی تھی کہ اپنے علاقے کے سب سے امیر کبیر، اپنے علاقے میں سب سے زیادہ کثرت اولاد والے، اور اولاد بھی بیٹوں کی شکل میں، جوان بیٹے، اس علاقے میں کسی کی اتنی اولاد نہ تھی، کسی کے پاس اتنا مال نہ تھا، کسی کے پاس اتنی عزت و شہرت نہ تھی۔ اس حالت میں مال بھی گیا، بیٹے سامنے فوت ہوتے رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ایسی لمبی ہوئی کہ اپنے آپ کو مرض لگ گیا، اور مرض بھی ایسا سر سے لے کر پاؤں تک بیماری میں گرے ہوئے، اور صرف بچا ہوا تو کیا، ایک آنکھ اور زبان اور دل۔ اور کسی نے کہا تھا ایوب تب بھی تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تمہارے اوپر ایسے مصائب آئے کہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں جس مولا نے میری زبان کو، میرے دل کو اپنی یاد کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دعا دیکھو، میرے رب نے قرآن میں ان کی دعا کو عرش پر اٹھا کر قرآن بنا کر نازل کیا، اور کیا پیارا انداز ہے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ یا اللہ، میں ایوب، میں تیرا پیغمبر 1 2 دن 4 دن کا بیمار نہیں، اللہ سال و سال برس بیت گئے، میں تیرا مریض بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں، مجھے یہ تکلیف آ گئی نا میرے مولا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ یہ نہیں کہا مجھے شفا دے دے، اے میرے اللہ مجھ سے جو تو نے نعمتیں چھینی ہیں وہ واپس لٹا دے، نہیں، بلکہ کہا اللہ مجھے یہ تکلیف آ گئی، اور تو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مطلب یہ مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ اور اللہ نے پھر رحم فرمایا، شفا دی، اور پھر دوبارہ سے وہی عزت اور شہرت عطا فرما دی۔ دوستو اور بھائیو، میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابھی بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ میں تمہاری دعاؤں سے تمہاری قسمتوں کو تبدیل کر دیتا ہوں، تو آؤ
میرے اس مچھلی والے کو ہی یاد کر لو۔ اللہ خود کہتا ہے یاد تو کرو۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے اس مچھلی والے کو یاد کر لو نا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ مچھلی والا کون ہے؟ کوئی عام انسان، کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بندہ؟ فرمایا نہیں سنو نا، اللہ خود ہی اس کے بارے میں تعارف کرواتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وہ یونس کون ہے؟ نہ دنیا کا ولی اور بزرگ، فرمایا وہ تو ہے تو اللہ کا رسول، اللہ کا رسول ہے وہ میرا مچھلی والا، اس کو یاد تو کرو نا، اس نے مجھے پکارا جب مصیبت میں گرفتار ہوا۔ آج ہر ایرا گہرا کہتا ہے میں تیری مشکل کو حل کر دوں گا، میں تجھے مصائب سے نجات دے دوں گا، اور خود حالت کیا ہے؟ خود حالت یہ ہے فٹ پاتھ پر بیٹھے سارے دن کی خاک چھان رہا ہے، سارا دن گاڑیوں سے اڑنے والی دھول اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، اور یہ کہتا ہے میں تیری قسمت کے حال بتاتا ہوں، مجھے میرا اپنا ہاتھ دکھا کر اپنے مستقبل کا پتہ لے لے۔ اور یہ ہماری عوام سادہ لوگ کیا کہیں؟ قرآن سے دوری ہے، جب قرآن سے دوری ہوتی ہے پھر دل پر تالے لگ جاتے، دل پر مہریں لگ جاتی ہیں، عقل نہیں رہتی، اس لیے پھر وہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے جن کو اپنے ان کی وجہ سے روزی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے سارا دن انتظار کرتے ہیں، ابھی کوئی آئے گا ہم سے قسمت کا حال پوچھے گا، اپنا پتہ نہیں ہے شام کو یہ کوئی ان کے پاس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ دوستو اور بھائیوں، ان کے پاس جاتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتے میں نے تو تمہارے عقیدے کی اصلاح کے لیے تمہیں یہ بتلا دیا تھا، عام بندوں کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے پیغمبر کا، اپنے رسول کا، میں نے اس کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن آزمائش میں مبتلا ہوئے تو کیا کیا؟ فنادا فی الظلمات، اللہ کو پکارنے لگے اندھیروں میں، اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، اللہ کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا فیصلہ تھا اللہ کا؟ فرمایا قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے گا۔ یہ سورۃ صافات اٹھا کر دیکھو، اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر میرے یونس پیغمبر مجھے نہ پکارتے، میرے سامنے نہ گڑ گڑاتے، میرے سامنے میری تسبیح نہ بیان کرتے، تو فرمایا میں نے فیصلہ کر لیا تھا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، یہ تیرتی قبر میں کب تک رہیں گے؟ فرمایا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کبھی وہاں سے باہر نہ آ سکتے،
لیکن انہوں نے مجھے پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ اللہ اکبر، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ان اندھیروں میں یہ یونس پیغمبر اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ اے میرے مولا کریم، تیرے علاوہ کوئی میرا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، میں نے ہی نافرمانی کی ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، میں تیری اجازت کے بغیر نینوا کی بستی چھوڑ بیٹھا۔ اے اللہ، میں تیری اجازت کے بغیر نکلا تو اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، یہ میرے اوپر آزمائش آ گئی نا۔ اے میرے مولا کریم، اب میں تجھ سے ہی معافی کا طلبگار ہوں، تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں۔ اے میرے مولا کریم، میری مدد فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جب مجھے پکارا نا فاستجبنا لہ۔ اللہ اکبر، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں نا، اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا واحد مقام ہے جہاں پر اللہ نے اپنے قرآن کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ پڑھ کر دیکھیں، اس قرآن میں آیا یسألونک، بار بار آیا، اے میرے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کبھی کسی مسئلے کے بارے میں، کبھی کسی مسئلے کے بارے میں، اور میرے رب نے یہ انداز اپنایا، قل قل قل، اے میرے صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان، آپ جواب دیجئے، جو سوال کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں ان کی رہنمائی کیجئے۔ جتنے بھی مقامات ہیں، یہ واحد ایسا مقام ہے جہاں پر میرا رب فرماتا ہے، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا قل، اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے، نہیں بلکہ ڈائریکٹ ہی کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کیوں ایسا کیا؟ جاؤ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، مفسرین نے یہ لکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ امت غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے کہ ہماری دعا کسی واسطے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ یہ ڈائریکٹ بھی مجھے پکاریں گے، میں تب بھی ان کی دعا سنوں گا۔ فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ اور اگلے الفاظ ہی بڑے بڑے چاشنی والے، بڑی محبت والے، اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ اللہ، اجیب میں قبول کرتا ہوں دعا کو، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتے ہیں، اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے، یہ نہیں کہا یہ پہلے صف کا نمازی ہے یہ پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں، یہ آخری صف کا نمازی ہے یہ پکارتا تو سنتا ہوں، یہ بڑا برگزیدہ اور نیک بندہ ہے تو صرف اس کی سنتا ہوں، اور جو گناہگار ہے اس کی نہیں سنتا۔ نہیں، فرمایا جو بھی آئے، ہاں وہ شرائط کو پورا کرتے ہوئے آئے، صدقے دل سے اپنے رب کے دربار پر آئے تو صحیح،
آ کر پکارے تو صحیح، میرا رب کہتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ اللہ۔ آؤ دوستو اور بھائیو، آج 17 رمضان، میں ساروں کے واقعات چھوڑتا ہوں، اگرچہ انبیاء کی باتیں کر رہا تھا، میں ان انبیاء کی بات بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے عقیدے کی اصلاح بھی ہو اور تمہارے اندر دعا کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ 17 رمضان بعینی اسی دن 1400 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہی حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا۔ رمضان کی 17 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اپنے 313 جان بازوں کو لے کر میدان بدر پر آئے۔ اللہ اللہ، اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے۔ اور کیسی حالت تھی؟ اللہ، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، اگر اس کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں، اور کمان ہے تو تیر نہیں، بلکہ بعض صحابہ تو ایسے آئے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ ڈھال ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے، بلکہ کھجور کی خشک چھڑیاں لے کر آ گئے۔ اللہ اللہ، جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ چھڑیوں سے ہی ہم مقابلہ کریں گے کفر کی طاقت کا، اور ادھر سے 1000 کا لشکر جرار جو اس وقت کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس وقت کے تمام جنگی ہتھیار اور اسلحہ سے لیس ہو کر وہ آئے، اور ادھر یہ نہتے 313 اللہ کے نبی نے لا کر دربار پر میدان میں کھڑے کر دیے، اور پھر رات کو خود مسلح پر آ گئے۔ قربان ہو جائیں، یہ کون ہے؟ یہ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا، امام الانبیاء۔ اللہ اللہ، وہ خود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا نا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے، رو رو کر اللہ کے سامنے عرضیں کرنے لگے، اے میرے مولا، میں نے اپنی محنت کا سرمایہ تیرے سامنے پیش کر دیا نا، میں اپنے صدیق کو لے کر آ گیا، میں اپنے عمر کو لے کر آ گیا، میں اپنے علی کو لے کر آ گیا، میں اپنے چچا حمزہ کو لے کر آ گیا، اے میرے مولا، میں اپنے جان ساروں کو لے کر آ گیا، اے میرے مولا کریم، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری مدد فرما دے۔ اگر آج تو نے مدد نہ فرمائی نا، اگر آج یہ جماعت جو میری محنت کا سرمایہ ان تہلک ہذہ الاصحابہ، اے اللہ اگر آج یہ جماعت اس میدان میں ہلاک ہو گئی، اگر تیرے رستے میں کام آ گئی، تیرے رستے میں شہید ہو گئی نا، تو میں تیرا محبوب پیغمبر یہ تجھ سے عرض کرتا ہوں، اے اللہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے میرے مولا پھر آج کے بعد اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ میرے آقا اس انداز سے پیار محبت کی عرضیں کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، اے میرے مولا میری مدد فرما دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، میرے آقا کے اس دعا کے انداز کو دیکھا کہ میرے آقا نے
جو اپنے کندھوں پر اپنی چادر اور کملی رکھی ہوئی تھی وہ بھی گر گئی. میرے آقا کو اس کا احساس بھی نہ ہوا. آپ دعا میں اتنے مشغول تھے کہ جناب صدیق اکبر آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, چادر کو اٹھایا, کندھوں پہ دیا اور کہا اللہ کے رسول بس کیجئے, بس کیجئے, اللہ آپ کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. وہ میرا مولا تو یہ کہتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم, آپ نے تو رب کے دروازے کو اس انداز سے کھٹکھٹایا ہے کہ میرے مولا کی رحمت جوش میں آ چکی ہوگی. اللہ اللہ. پھر میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تو نے مجھے پکارا ہے تو سن پھر میں بھی تیری مدد اور نصرت کو کیا کر رہا ہوں. پھر میں آسمان سے نشان زدہ فرشتے جو مہریں لگی ہوئی میرے مقرب فرشتے وہ تیری مدد اور نصرت کو آ رہے ہیں. بلکہ فرمایا اسی پہ بس نہیں, 1000, پھر فرمایا 3000, پھر فرمایا 5000 فرشتے میں تیری مدد اور نصرت کو بھیج رہا ہوں. اور پھر میرا رب تو یہ بھی کہتا ہے انی معکم. اے میرے نبی میں نے یہ فرشتے بھی بھیج دیے. اب عرش والا کہتا ہے میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. پھر چشم فلک نے دیکھا وہ ادھر سے ابو جہل, عتبہ شیبہ, یہ ولید خونخوار, یہ بڑے بڑے سردار جو بڑی رعب اور دبدبے کے ساتھ آئے تھے, جو یہ گمان لے کر آئے تھے کہ آج 313 ان کو تو ہم منٹوں میں ختم کر دیں گے اور اسلام کا ملیا میٹ کر دیں گے. آج وہ سردار اس بدر کی ریت پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جہنم رسید ہو رہے تھے. ایسے اللہ نے مدد فرمائی کہ سب سے بڑا سپہ سالار ابو جہل وہ بھی کسی بڑے سپہ سالار کے مقابلے میں نہیں مرتا, بلکہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معاذ اور معوذ, ان کی تلواروں سے جاتا ہے. اللہ اللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں جب میں پہلی صف میں کھڑا ہوا میں نے کیا دیکھا, میرے دائیں اور میرے بائیں 2 انصاری بچے کھڑے ہیں. میں اپنے دل میں یہ خواہش کرنے لگا کاش آج میرے دائیں عمر فاروق جیسا, علی المرتضیٰ جیسا بہادر اور شجاع آدمی ہوتا اور میرے بائیں حمزہ جیسا بہادر سپہ سالار ہوتا تو آج جنگ لڑنے کا مزہ آ جاتا. کہا بھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر دائیں والے نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کہا یا امی اتعرف ابا جہل, اے چچا جان کیا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا بیٹا ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے وہ ابو جہل میرے نبی کا دشمن ہے, میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے, میرے نبی کے جان پہ در پہ ہے. آج اگر میں نے بدر کے میدان میں اسے دیکھ لیا یا تو آج زندہ وہ بچ کر واپس جائے گا یا میں زندہ واپس بچ کر جاؤں گا. اللہ اکبر. ابھی کہے میں نے ان کو جواب نہیں دیا تھا کہ میرے بائیں والے نے بھی وہی سوال دہرا دیا, یا امی حل تعریف ابا جہل, اے چچا جان ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ وہی سوال و جواب, وہی اس نے بھی جواب دیا. کہا اسی اسنا میں نے کیا دیکھا, ابو جہل اپنی صفیں درست کر رہا تھا, وہ سامنے سے گزرا, میں نے ایسے اشارہ کیا ہذا ابو جہل, یہ ہے ابو جہل. کہا وہ میرے پہلوؤں سے اس طرح نکلے, اس طرح لپکے جیسے شیر اپنے شکار پر لپکتا ہے. کہا آنن فانن, میں نے کیا دیکھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ابو جہل اپنے گھوڑے سے نیچے تھا اور بدر کے میدان میں وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. اللہ اکبر. دوستو اور بھائیو, اسی لیے آج اپنے بچوں کو ایسی تربیت کیجئے, ان کے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ایسے ہی ہمارے بچوں کو بھی معاذ اور معوذ بنا دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرے اور ان کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دے. دوستو اور بھائیو, آؤ
آج اپنے رب سے مانگو جس طرح میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نے اپنے رب سے مانگا۔ چشم فلک تو یہ کہہ رہی تھی، دنیا تو یہ کہہ رہی تھی، یہ کیسا مقابلہ ہے، ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار ہے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پاسا پلٹ دیا، میرے رب نے نصرت فرما دی اور اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ وہ کس لیے کہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ سے مدد مانگی تھی، اور اللہ نے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ ساری مددوں کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ مدبر الامور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی تمہیں مصائب سے نجات نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ یہ موذی وائرس کرونا جیسی لعنت سے کوئی تمہیں چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ آؤ آج آ کر اس کے دروازے کو پکڑ لو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبۃ نصوحا سچی توبہ کر لو، اور پھر اللہ سے اپنے لیے خوشحالی کی دعائیں کرو۔ وہ میرا رب تمہاری دعاؤں کو سنے گا، انشاءاللہ ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔